پھر اس کے لیے چند مسائل بھی اور ہیں، یہ ایک عمومی مسائل ہیں، عام مسائل ہیں، یہ ویسے انسان کے علم میں ہونے چاہیے۔ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، یہ حدیث مبارکہ آ گئی۔ عید کی نماز کی 6 زائد تکبیریں کہنا واجب ہے، یہ بھی بات آ گئی۔ اس طریقے سے عید کی نماز متعدد جگہوں پر بھی جائز ہے، اگر آبادی زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں تو مختلف جگہوں پر بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی عید الفطر اور عید الاضحیٰ زوال کے وقت سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں، زوال کے وقت سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے، آپ عید الفطر کی نماز تھوڑا لیٹ پڑھتے تھے اور عید الاضحیٰ کی نماز آپ جلدی پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ بعد میں قربانی کرنی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ایسے ہی پہلی سورت کے امام پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھے گا اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھے گا۔ ایسے ہی خدا نخواستہ اگر کسی آدمی کی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز رہ گئی تو بھائی وہ ایسا نہیں کرے گا کہ بعد میں اکیلا پڑھ لے، بس اس کی وہ قضا رہ گئی تو رہ گئی، بس اس کا کوئی حل نہیں ہے، بس توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ اس کے لیے جماعت شرط ہے جناب، اب جماعت فوت ہوگی۔ البتہ اگر بہت زیادہ آدمیوں کی رہ گئی ہے پھر یہ ہے کہ ان میں سے کوئی جماعت کروا دے اور پھر وہ جماعت کے ساتھ مل کر سارے نماز پڑھ لیں، لیکن اکیلا اس کی جماعت نہیں کروا سکتا، پڑھ نہیں سکتا۔ 2-3 بھی ہوں پھر بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، تاکہ پہلی جو جماعت ہوئی ہے اس کی وقت ختم نہ ہو جائے۔ اس طرح تو ہر آدمی کہے گا چل یار کوئی نہیں، رہ بھی گئی تو کی، ایک میں ہوا تو 2 بندے اور ہوں جماعت کروا رہا تھا، بھئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا اتنا اس کو بالکل جماعت کو حقیر درجے میں نہ لیا جائے۔ اس لیے خطبے میں تکبیرات سے شروع کرنا یہ بھی امام کے متعلق سنت ہے۔ جب امام خطبہ دے گا عید کا تو عید تکبیر سے شروع کرے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پہلے خطبے میں 9 مرتبہ کہے گا تکبیر اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ کہے گا تکبیر، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل ہے۔ اسی طریقے سے خطبے کے اندر آپ کی ذات بابرکات نے جس طریقے سے خطبہ دیا، آپ صدقۃ الفطر کے احکامات سکھاتے تھے عید کے موقع پر، تو لہذا فطرانے کے احکامات اگر امام مناسب سمجھے، دیکھو بھائی ہر جگہ کا ماحول مختلف ہے، بعض جگہ لوگ بات سنتے ہیں، بعض جگہ لوگ نہیں سنتے، تو اسے چاہیے کہ فطرانے کے مسائل بھی بیان کر دے۔ ایسے ہی اب یہ بھی مسئلہ آ گیا کہ جہاں عید کی نماز پڑھنی ہے وہاں کوئی نفلی نماز نہیں ہے، تو یہ چند مسائل ہیں، باقی یہ مسئلہ آ رہا ہے انشاءاللہ کل اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں گے کہ جس آدمی کی عیدین میں تکبیرات رہ گئی، مثلا ایک آدمی آیا، وہ جب آیا تو امام رکوع کے اندر تھا، اب اس کی وہ جو تکبیریں رہ گئی ہیں وہ کیا کرے گا؟ اکثر ایسے بندوں کی رہ جاتی ہیں، تو لہٰذا انشاءاللہ اس کی تفصیل کل آ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات یاری ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔